الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام محمد اسرار افریدی ہے اور میں پشاور ماڈل اسکول سسٹم کے شعبہ اسلامیات کے ساتھ منسلک ہوں۔ آج میری کوشش رہے گی کہ میں آپ کے ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارفی نشست کروں، گفتگو اس حوالے سے کروں کہ حدیث کے بارے میں ہم جانیں، پہچانیں کہ حدیث کا لفظی معنی کیا ہے، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور حدیث کے اقسام کے بارے میں ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کے لغوی معنی کی طرف آتے ہیں۔ حدیث کا لغوی معنی تحدیث کے لفظ سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے خبر دینا، یا حدیث کا لفظی معنی ہم جدت کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، نئی بات۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل او تقریر، جس بات کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ حدیث کہلائے گی، جس عمل کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی وہ حدیث کہلائے گی، اور جس تقریر کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی وہ حدیث کہلائے گی۔ یقینی طور پر عمل کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹیکل لائف میں جو کام تھے اس کو عملی حدیث کہا جائے گا۔ قولی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے وہ قولی حدیث، بات چیت کو کہتے ہیں۔ اب یہ تقریری حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کی وضاحت آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تقریری حدیث اس حدیث پاک کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی ہو۔ یہ بات آپ کو واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی ہو وہ کام اسلام کے عین موافق ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول کبھی بھی غلط کام کو دے کے خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس کی یہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مجلس صحابہ کرام کی بیٹی تھی، دسترخوان لگی ہوئی تھی اور صحابہ کرام مختلف قسم کے طعام کھانے میں مصروف تھے۔ اس دسترخوان پر ایک خاص قسم کی مچھلی پڑی تھی، جس کو ہم پشتو میں مارمخئی کہتے ہیں، اور اس کو انگلش میں ایل فش یعنی پام وہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کو خود نہیں کھایا، تناول نہیں فرمایا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس مچھلی کو کھاتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا۔ تو اس عمل سے ہمیں واضح ہوتا ہے، اور اس سارے منظر سے یہ حدیث تقریر کی مثال ہمیں واضح ہوتی ہے۔ اس کو حدیث تقریر کہا جاتا ہے، تقریری حدیث۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حدیث کے فضائل کی طرف آتا ہوں کہ حدیث کا کوئی رتبہ فضیلت ہے تو وہ بھی آپ کو واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا: نظر اللہ امرأً، اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو میرے حدیث کو سنتا ہے اور اس کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ حدیث کے چیپٹر کے متعلق ہم نے جو مختصر گفتگو کی، ابتدائی معلومات، اس کو ہم یاد کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور احادیث کے ساتھ ہمارا تعلق صرف
یاد کرنے تک نہیں ہوگا، اس کو ہم اپنے ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے.